بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سرفراز شیخ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے ادارے جامعہ محمودیہ کی چینل دین سیکھیے میں۔ یہ ہماری 11ویں مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں۔ صدقہ فطر روزے کی زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کریں تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ صدقہ فطر کا حساب ہم کیسے کریں۔ صدقہ فطر کا حساب اور زکوٰۃ کا حساب دونوں ایک جیسے ہیں، بس معمولی سا فرق ہے۔ صدقہ فطر کے حساب میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روکڑ رقم، نمبر 4 تجارت کے لیے خریدا گیا مال، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد تمام سامان۔ یہ 5 چیزیں، ان 5 چیزوں کو ملایا جائے، ان کی تمام رقومات کو ملایا جائے، سرواڑا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اگر آدمی پر قرضہ ہے تو قرضے کو مائنس کیا جائے۔ پھر جو رقم ہمارے پاس آئی اس رقم کو دیکھا جائے۔ اگر یہ رقم 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے مطابق ہو جاتی ہے تو ہم پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر یہ رقم 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر نہیں پہنچتی تو اب اس سال ہم پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا صدقہ فطر کا حساب تھا۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صدقہ فطر اس سال ہم پر واجب ہے یا نہیں۔ اب اگر ہم پر صدقہ فطر واجب ہو جائے تو ہمیں دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ صدقہ فطر کے مستحقین کون کون لوگ ہیں۔ صدقہ فطر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو زکوٰۃ لیتے ہیں، یعنی غریب ہے، مسکین ہے اور مسافر ہے، جس کے پاس توشے کے لیے کوئی سامان نہیں، پیسے نہیں، اس کو بھی صدقہ فطر کی رقم دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں مستحب وقت یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر کے نکلے۔ لیکن اگر آدمی نے رمضان شروع ہونے کے بعد وہ پہلے روزے سے لے کر 30ویں روزے تک کسی بھی دن صدقہ فطر کی ادائیگی کر لی تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ صدقہ فطر کی ادائیگی رمضان میں تو صحیح ہے، لیکن رمضان سے بھی پہلے ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے نہ رمضان میں صدقہ فطر کی ادائیگی کی، نہ عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ادائیگی کی، اور کسی بھی دن اس نے صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں کی، تو اب اس آدمی پر بھی صدقہ فطر واجب رہے گا۔ اب اس کو نماز کے بعد ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار۔ صدقہ فطر میں اگر کوئی آدمی گیہوں دینا چاہتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں دے، یا اس کی قیمت دے جو قیمت ہوتی ہو، اور اگر کوئی آدمی کھجور یا کشمش سے صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے تو وہ 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش دے، یا اس کی جو قیمت ہو وہ دے۔ میری جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، ان سے ایک چھوٹی سی درخواست اور مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2.25 کلو گیہوں کہ اس کی قیمت اگر نکالنے جائیں تو بہت معمولی نکلتی ہے، لیکن اگر کوئی مالدار قسم کا اور صاحب حیثیت آدمی 3 کلو 150 گرام کھجور یا کشمش سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں
تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے دینے والے کو بھی زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا اور غریب اور مسکین کی بھی زیادہ سے زیادہ ضرورت پوری ہوگی۔ صدقے فطر میں بازار کی قیمت کا اعتبار ہوگا، راشن کی دکان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جو حضرات صدقے فطر نکالنے والے ہیں وہ حضرات اس بات کو یاد رکھیں۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے جو ابھی دوسرے ملک میں مقیم ہے، ہندوستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں مقیم ہے، تو وہ اپنا صدقے فطر کا حساب کہاں سے لگائے گا، کس ملک کے اعتبار سے لگائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی اپنا صدقے فطر کا حساب اسی ملک کے حساب سے لگائے جس ملک میں فی الحال وہ مقیم ہے۔ اگر وہ سعودیہ میں مقیم ہے تو سعودیہ کے حساب سے وہ اپنا صدقے فطر نکالے گا، یا پھر جس کنٹری میں وہ مقیم ہو اسی ملک اور کنٹری کے حساب سے وہ اپنا صدقے فطر کا حساب لگائے گا۔ صدقے فطر کی ادائیگی میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر ایک آدمی کا صدقے فطر نکالنا ہے تو ایک آدمی کا صدقے فطر صرف ایک ہی فقیر کو دیا جائے، متعدد یا ایک سے زیادہ فقیر کو نہ دیا جائے۔ صدقے فطر میں نابالغ اولاد کا صدقے فطر اس کے باپ پر واجب ہے، یعنی باپ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقے فطر نکالے گا، لیکن بالغ اولاد کا صدقے فطر باپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر بالغ اولاد پر صدقے فطر واجب ہوں اور باپ اس کی طرف سے ادا کر دیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔